بك يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا بیان کی تعلیم کی نیت سے ہو سکے تو 2 دانوں بیٹھ جائیے. پھر جس طرح جس کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس یا بادل وغیرہ کو سہلاتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. درود شریف کے فضائل میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب کہتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی. گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا. اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے. کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی، یہ اس کو دے لیتے اور کسی اور کو، محلے میں رشتہ داروں کو اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی. ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری مر گئی. گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار ڈالیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ گدھا بھی فوراً ہی مر گیا. وہ لالچی شخص گھبرایا مگر تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا. اس کی یہ بات سن کر اس کے گھر والے چپ ہو گئے. اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا اور گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے. اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا. اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا اس کے زہر کی وجہ سے آخر وہ غلام بھی مر گیا. اب وہ لالچی شخص بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، یہ جس کو بھی ڈس لیتی ہو فوراً مر جاتا ہے، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے. وہ کئی دن اسی پریشانی میں رہا مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں. کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس دیا اور وہ فوراً ڈاکٹر کو بلایا اس نے، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی. جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا.
مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے اور وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی۔ گویا ناگن کو صبح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ ناگن واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال اور دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے ان کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو بتا دی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت سے سمجھ جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی ملا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوش نے اسے سب کچھ بھلا دیا اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت کی طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، وقت کی طبیعتوں کو بدل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح اس نے سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا۔ وہ ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتے داروں اور دوستوں کو دیکھ کر نہایت حسرت کے ساتھ کہا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کی جو ہرس ہے، وہ گناہ کرواتی رہتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ وہ گناہوں کے اندر غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیلتا ہے۔ آخر کار گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس لالچی شخص کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت والی موت سے بچائے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھتا ہے، ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارے اب اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو ہمارے کتنے رشتے دار ہوں گے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن دنیا سے رخصت ہو چکی، اور اس کے بعد ہمیں بھی جانا۔
لیکن موت آئے تو اچھی موت آئے. اور اسی لیے ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ایمان اور عافیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت، ایمان کے ساتھ بھی رخصت ہو اور ساتھ ساتھ میں عافیت کے ساتھ اچھی موت، ایسی موت کہ جس پر رشک آئے. میرے محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی میں ہمارے 2 اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جن کی موت ہوئی تو آج ان کے سلسلے میں ہم نے یہ احسان ثواب اجتماع رکھا ہے. اور ان کی موت کیسے ہوئی؟ ان کے نام ہے حاجب احد رضا اتاری اور سجاد رضا اتاری. 25 رجب المرجب 1416 ہجری، سن 17 دسمبر 1995 کو ایک واقعہ ہوا تھا کہ 2 مبلغین دعوت اسلامی حاجی احد رضا اتاری اور سجاد اتاری، جو کہ رکن شورا حاجی یعقوب بھائی کے چھوٹے بھائی، یہ دونوں شہید ہوئے. انہیں کہتے ہیں شہیدان دعوت اسلامی. دونوں بڑے خوش نصیب ہوئے، شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی. ہوا یوں کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور دشمن جو فرنٹ سیٹ پر سجاد بھائی یعقوب بھائی کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں امیر اہل سنت سمجھ کر اس نے درست کھول دیا تو وہی تھوڑی سی آواز آئی اور وہ شہید ہو گئے. اور حاجی احد رضا کے گردے میں گولیاں لگیں، پھر بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو. کتنی پیاری بات ہے کہ انہوں نے اب پیر کا روزہ رکھا ہوا تھا جب یہ شہید ہوئے. رات کا وقت تھا، دن کے وقت روزہ رکھا ہوا تھا اور سورہ ملک کی تلاوت کر کے نیچے اترے تھے. اللہ اکبر. بزرگان دین یہ پسند کرتے تھے کہ جب ان کی موت آئے تو کسی اچھے کام میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجی احد رضا تاری اور سجاد بھائی پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بھی نجات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حساب بخشے. شہادت ایک عظیم رتبہ اور بہت بڑے مقام ہے جو قسمت سے قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے. شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو شہید کہتے ہیں. میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ سنا، یعنی اس میں 2 واقعے سنے. ایک کی ایسی موت جو کہ دنیا کی لالچ میں ہوئی، اور دنیا دھوکے کی جگہ ہے. دنیا دھوکہ کس طرح سے دیتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، دنیا یا شیطان اس کو بلاتا ہے کہ گناہ کرتا چلا جا، ابھی تو کچھ جب تیری عمر کتنی ہے، ابھی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ گناہ کرتے 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 اپنی جوانی گناہوں میں گزار دیتا ہے. اور دوسری طرف آپ نے ایک ایسی موت دیکھی. صرف یہی نہیں، آپ کے ہمارے خاندانوں میں بھی ایسی اموات ہوئی ہوں گی کہ پتہ چلا انتقال ہوا، انتقال کے بعد بارش کا پانی اس کی قبر میں چلا گیا. اب جب اس کی قبر کی ریپیئرنگ کی گئی
اور پتہ چلا کہ کسی نے جھانک کے دیکھا تو پتہ چلا اس کا کفن صحیح سلامت ہے، اس کا جسم صحیح سلامت ہے۔ اسی طرح آپ نے مشہور و معروف سنا ہوگا مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق اتاری مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے کافی عرصے کے بعد جب ان کی بارش کی وجہ سے ان کی قبر تھوڑا خستہ ہو گئی، جب ان کی قبر کو مفتی صاحب سے مشورہ کر کے جب ان کی قبر کو جب کھولا گیا تو ان کا جسم صحیح سلامت، ان کا کفن صحیح سلامت۔ ورنہ جب انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو جلد سے جلد اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کو قبر میں تدفین کر دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جو ہے مردے کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیڑے مکوڑے اس پر حملہ کرتے ہیں، پھر جو بھی ہے انجام ہو۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو مختلف واقعات میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کا کفن صحیح سلامت نکلا، اس کا جسم صحیح سلامت نکلا۔ ہمارے پڑوس میں گلبہار گولی مار کا علاقہ ہے، ایک اسلامی بھائی کا انتقال ہوا تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی قبر سے خوشبو نکلنے لگی، اس کی قبر سے وہ اتنی جس کے نا خوشبو کے جھمن، تو لوگ تھوڑا کر کے محلے والے جمع ہو گئے، تو یہ کیا کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ خوشبو کے پیچھے گئے تو پتہ چلا وہ ایک قبر سے آ رہی ہے۔ اب دیکھا تو وہ بندی دعوت اسلامی کی قبر تھی، مطلب اتنا نیک شخص تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو خاص طور سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ پاک ہم سب کا ایمان اور عافیت کے ساتھ اور مدینہ شریف میں موت، جنت البقیع میں مدفن مل جائے۔ جنت البقیع میں مدفن مل گیا تو کیڑے مکوڑوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جس پر کرم ہوا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کرم کر دے، پھر تو وہ دنیا میں کہیں پر بھی اور کہیں بھی اس کی تدفین ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے مزے ہی مزے ہیں قبر۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی کا انتقال ہوتا ہے دعا کرتے ہیں اللہ پاک قبر کے سوال اس پر آسان فرما دے، اس پر کرم فرما دے۔ قبر کے میں جو اس سے 3 سوال ہوں گے، تینوں سوالوں کے جوابات وہ صحیح دے، قبر کے کیڑے مکوڑے سے بچے، پل صراط سے آسانی سے گزارتے، قیامت کی ہول ناکیوں سے محفوظ۔ قیامت کی ہول ناکی کیسی ہوگی کہ جو گناہگار ہوں گے ان کو اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا کہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے۔ ماں باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو نہیں پہچانے، بچے اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سخت مرحلہ ہوگا، پل صراط، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ آج اندازہ لگا ہے، ہمارے اپنے بال دیکھتے ہیں کتنا باریک ہوتا ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، جہنم کے اوپر، اب اسے پار کرو۔ جو پل صراط کو پار کر کے نکل گیا اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو کہ پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے اور گر کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔
تو امیر اہل سنت ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امیر سنت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے. تو پوچھا بھائی آپ کیا پڑھتے رہتے؟ ابھی سنت نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں، کوئی وظائف پڑھ رہا ہوں، وظیفہ پڑھ رہا ہوں. چلے بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت جو ہے نا اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا. ہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اپنی مریدوں کے لیے دعا کرتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ امیر سنت کی جو ادا ہے ان کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے. اور سب سے مین، سب سے جو میجر جو رشتہ ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا. والدین اگر مرحوم ہیں تو اپنے والدین کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمارے والدین کو جنت عطا فرما، کہ اللہ ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما. یہ ادا ہمیں بھی اپنانا چاہیے. ہم نماز کے بعد تو دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت وظائف بھی پڑھیں، وظائف بھی پڑھتے رہیں فارغ اوقات میں، اور چلتے بیٹھتے دعا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، خاص طور سے جمعے کے دن 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں آتا 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے وقت دعا کریں گے، کیا خبر کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ قبولیت کا ہو. جیسے وہ قبول ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری مغفرت فرما، ایمان عافیت کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں اضافہ فرما. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا خفیہ خزانہ ہے. تو اپنے لیے سب کے لیے دعا کرتے رہیے. دعوت اسلامی کا ہفتے وار اجتماع ہر جمعرات کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے. اور اب صرف ایک جگہ پر نہیں ہوتا، بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے. کئی مقامات پر ہوتا ہے. نیو کراچی میں ہوتا ہے، محمد مسجد، بولٹر مارکیٹ میں ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر ہوتا ہے. لیکن ہمارا کیونکہ قریب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے تو لیاقت کے بعد کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ فیضان مدینہ جاتے ہیں. تو اپنے دل میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں انشاءاللہ ہماری حاضری ہوگی. اس کے علاوہ مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن کا مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. ہماری اس مسجد سے بھی الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. تو غالباً اگلے ہفتے اب آنے والا جمعہ وہ کہاں جائے گا؟ ٹھٹا. تو وہاں کا بزرگان دین کا شہر کہلاتا ہے، اولیاء کرام کا شہر کہلاتا ہے. تو انشاءاللہ جمعے کے دن 3 دن کا مدنی قافلہ ٹھٹا کے لیے روانہ ہوگا. آپ تمام اسلامی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جلد اس 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. وہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس نام بھی لکھوا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ماجد بھائی ذمہ دار ہیں. کہاں؟ ماشاءاللہ. اچھا آپ ہیں، ماشاءاللہ. تو ماجد بھائی کے پاس اپنے نام وغیرہ لکھواتے ہیں. اور بھی جو جس کا ماجد بھائی سے رابطہ نہیں ہو سکتا تو کسی کو بھی لکھواتے ہیں. امام صاحب بھی ہیں، ہمارے زاہد بھائی بھی، سب کے بعد لکھوا دیتے ہیں. سب نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. یا الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت. ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق کی نصیب. یا الراحمین جو کچھ بھی ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، سنی شریف پڑھا، یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو، ہم اپنے تمام مرحومین کو اور
तारीख सज्जाद भाई को या रब्बुल पेश करते हैं, सब दुआ मांगते हैं। या रब्बुल हमारे वालिदैन की हक़ी मग़फ़िरत फरमाते हैं, हम सब के इल्म में अमल में इज़ाफ़ा फरमा। या अल्लाह अहले मोहल्ले पर अपना रहम करम फरमा। या रब्बुल अहले मोहल्ले पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। या रब्बुल हमारे मस्जिद के नमाजियों में इज़ाफ़ा फरमा। जो बेनमाज़ी हैं उनको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल जो नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ों में खुशू व खुलूस अता फरमा। जो बिछड़े हुए हमको मिला दे, जो रूठे हुए हमको बना दे, जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें रिश्तों के लिए बैठी उनको अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन जिनकी औलाद को नेक और सालेह फरमा दे। जो बेटा मुकदमात में गिरफ्तार है या उनको उनके मुकदमात से खुलासी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बेटा बेचारे गलत मुकदमे के अंदर जेलों के अंदर है, या उनको खुलासी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे तलबा को इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे इस मस्जिद के जो कमेटी है, पति व इमाम है, या रब्बुल आलमीन बड़ी मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, इनकी इस नेकी को कबूल फरमा। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रब्बुल आलमीन हमारे इस मस्जिद के इजाज़ बोर्ड के एक हमारे बहुत ही पुराने इस्लामी भाई जिनका इंतकाल हो गया है, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी मरहूम, उनकी भी मग़फ़िरत। दूसरे हमारे कौन है महबूब भाई और जो हमारे इस मोहल्ले में जिनका इंतकाल हुआ है उनको भी हम इसारे सवाब पहुँचाते हैं। या रब्बुल आलमीन की हतमी मग़फ़िरत, जन्नत फिरदौस अता फरमा। सरकार सबों का फौज नसीब फरमा। सरकार के हाथों से जामे कौसर पिला। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्ला हुवा। زاید عرق اشی عرق کرتا समझ की भी नियत करते जाए। पुराने आपको भी याद करते रहता हूँ, आपको भी भूल सकता है।
दावत इस्लामी के अंदर एक